سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر حضرات، سورۃ النحل سے ایک آیہ کریمہ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث اس وقت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے۔ آیہ کریمہ جو پچھلے جمعے پہ بھی تلاوت ہوئی تھی اور اس کے آدھے حصے کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے کی تھی، آج آدھا حصہ جو دوسرا ہے اس آیہ کریمہ کا، اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی جو اچھے کام کیے جاتے تھے ان میں سے کوئی ایسا اچھا کام نہیں جو ان تین کاموں سے باہر ہو جو اس آیت میں شروع میں اللہ نے بیان کیے، اور اسلام سے پہلے کوئی ایسا برا کام نہیں ہوا کہ جس کی برائی اس آیت کے پچھلے تین کاموں میں جو اللہ نے بیان کیے وہ نہ ہو۔ یعنی اسلام سے پہلے، اسلام کے بعد ہر نیکی کے کاموں کے لیے اس آیت میں بیان تین کام جامع ہیں، اور ہر اگلی پچھلی برائی کے لیے یہ تین چیزیں جامع ہیں جو اس آیت میں بیان کی۔ تو بہرحال یہ جیسے عرض کیا تھا کہ بہت ہی جامع آیت ہے، ہر خوبی اور ہر خرابی کے بیان۔ تو ارشاد ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں عدل و انصاف پر قائم رہنے اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کا۔ خود بھی عدل و انصاف پہ رہو، اوروں کو بھی عدل و انصاف پہ قائم رہو، اور احسان، خود بھی احسان اور دوسروں کے ساتھ بھی حسن سلوک، اپنے ساتھ بھی اچھا سلوک، دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور دوسروں
دوسروں میں سے خاص طور پر جو قرابت دار اور رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ یہ تو مثبت باتیں ہوئیں۔ اب منفی، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور تین چیزوں سے اللہ تمہیں روکتا ہے، ایک فحشاء، ایک منکر، ایک بغی، اور فرمایا کہ یعظکم، اللہ تمہیں ان باتوں کی نصیحت کرتا ہے۔ وہ چاہتا تو زبردستی بھی تم سے یہ بات منوا لیتا، ڈنڈے کے زور سے بھی تم سے اس پہ عمل کرا لیتا، اللہ تو اللہ ہے، لیکن ایسا نہیں کرتا۔ یعظکم، صرف تمہیں نصیحت کرتا ہے، ایسا کرو تمہارا بھلا ہے، نہیں کرو گے تو اپنا نقصان ہے، نصیحت کرتا ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ نصیحت بھی ایسے انداز سے کرتا ہے، میٹھے انداز سے، پیارے انداز سے، شفقت بھرے انداز سے، کہ آدمی ذرا بھی اس پہ توجہ ڈالے تو اس میں اگر ضد، عناد اور مخالفت کے جذبات نہیں تو وہ اس نصیحت کو قبول کر لے۔ تو ممنوعہ چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، فحشاء۔ فحشاء یہ فحش کی جمع ہے، اور اس کی جمع فواحش بھی ہے۔ قرآن مجید میں فواحش بھی آیا ہے اور فحشاء بھی آیا ہے۔ عام طور پہ ہم اس کا معنی کرتے ہیں بے حیائی کے کام، بے شرمی کے کام۔ اللہ تمہیں بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے روکتا ہے، یعنی وہ کام مت کرو جو بے حیائی اور بے شرمی کے کام ہیں۔ عربی زبان میں فحشاء جو فحش سے بنا ہے، اور فحش کہتے ہیں عربی زبان میں حد کو کراس کر لینا، باؤنڈری کو کراس کر لینا، حد سے آگے نکل جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو حدود میں پابند کیا ہے، حدیں لگائی ہیں، پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ یہاں سے آگے نہیں جانا، یہاں سے آگے نہیں جانا۔ یعنی بے شمار زندگی کے تو ایسے کام ہیں کہ اللہ نے کوئی حد نہیں لگائی، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا حدود کا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، فلا تعتدوها، دیکھو ان کو کراس نہیں کرنا، ان سے آگے نہیں جانا۔ تو فحش کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ کی مقررہ حدود کو توڑ کر آگے نکل جانا۔ کوئی بات ہوئی؟ اللہ کی نافرمانی کرنا۔ اور پھر شریعت کی اصطلاح میں فحش ایسے گناہ کو کہتے ہیں کہ جو ہر مذہب و ملت میں اور ہر سلیم الفطرت اور سلیم العقل آدمی کے نزدیک برا ہو۔ ہر وہ برائی، ہر وہ گناہ جو ہر مذہب میں بھی برا ہے اور ہر سلیم الفطرت انسان اس کو برا ہی سمجھتا ہے، تو اس کو فحشاء کہتے ہیں اور فحش کہتے ہیں۔ تو اللہ ایسے کاموں سے منع کرتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ والمنکر، منکرات سے بھی اللہ تمہیں منع کرتا ہے۔ منکر قرآن اور سنت کی اصطلاح میں یا عربی لغت کے لحاظ سے اس کام کو کہتے ہیں جو شناسا نہ ہو، جس سے جان پہچان نہ ہو، انجانا، انجانا۔ اس کے مقابلے میں معروف کا لفظ ہوتا ہے۔ معروف وہ کام کہلاتا ہے جو جانا پہچانا، جس کو سبھی جانتے ہیں۔ تو نیکی کے وہ کام جن کو سبھی لوگ جانتے ہیں معروف کہلاتے ہیں، لیکن وہ کام جس کو کوئی نہیں جانتا کہ یہ اچھا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ یہ اچھا ہے، اس کو منکر کہتے ہیں۔ تو شریعت کی نظر میں جو کام یعنی ناپسندیدہ ہیں،
شریعت میں ان کی کوئی جان پہچان نہیں جی، تو ان کو بھی چھوڑو، ان سے بھی اللہ منع کرتا ہے۔ وہ کام کرو جو شریعت میں جانے پہچانے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ شریعت، یہ سنت رسول ہے جی۔ تو جو شریعت میں نیکیاں معروف مشہور ہیں وہ کرو، اور جو شریعت میں غیر معروف ہیں، انجانے کام ہیں، بدعات ہیں، شرک ہے، کفر ہے، اس سے اللہ منع کرتا ہے۔ تیسری چیز ہے البغی۔ بغش کہتے ہیں ظلم اور زیادتی کو، دوسروں کے حقوق غصب کرنا، دوسروں کے حقوق چھین لینا، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا، کسی کے مال پہ حملہ کرنا، کسی کی جان پہ حملہ کرنا، گالی گلوچ دینا، مار پیٹ کرنا، یہ ظلم اور تعدی کے کام سب بغی میں آتے ہیں۔ بغی تو بہرحال یہ تین لفظ فرمائے، فحشاء، منکر اور بغی، یہ تمام برائیوں اور غلط کاموں کے لیے جامع ہیں، یعنی یہ تین لفظ بول کے اللہ نے ہر برائی سے منع کر دیا۔ تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ انصاف، احسان اور قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا تو کہتے ہیں کہ یہ کرو، لیکن اللہ منع کرتا ہے بے حیائی اور ناجائز اور ظلم و زیادتی کے کاموں سے منع کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نصیحت کے طور پہ کرتا ہے تاکہ تم اس کی نصیحت کو قبول کرو۔ اب جتنے بھی رذائل اخلاق ہیں، برے اخلاق ہیں، وہ ان تین کے اندر آ گئے، ان تین سے باہر نہیں، تو ان کے اختیار کرنے سے اللہ نے منع کیا کہ ہر آدمی خود ان کاموں سے باز رہے، خود باز رہے، یہ پہلا قدم ہے۔ اور دوسرا قدم یہ ہے کہ خود باز رہے، اتنی بات کافی نہیں، بلکہ جیسے کہ حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآ منکم منکر، تم میں کوئی آدمی منکر کو اگر دیکھے، منکر جو کام شریعت میں جانا پہچانا نہیں، جو شریعت میں بطور نیکی کے پہچانا ہوا نہیں، معروف نہیں، جو ایسا کام ہوتے دیکھے تو فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ، اس کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے بدل ڈالے، بدل ڈالے یعنی اس کو ختم کر کے اس کی جگہ جو معروف کام ہے اس کو لے آئے، غیر معروف کو ہٹا کر اس کی جگہ جو معروف ہے اس کو لے آئے، کیونکہ ظاہر بات ہے جب منکر آتا ہے تو معروف ہٹ جاتا ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی حصہ خالی تو نہیں ہے نا، یا وہاں پر معروف ہوگا یا منکر ہوگا، اگر کوئی منکر آیا ہے تو مطلب کسی نے معروف کو ہٹایا ہے، تو بدلنے کا معنی یہ ہے کہ جو لوگوں نے تبدیلی کی ہے اور معروف کو ہٹا کے منکر کو لائیں تو یہ منکر کو ہٹا کے معروف کو لے اور یہ اپنی طاقت سے لے، اگر اس کی طاقت چلتی ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، لیکن اگر وہ بندہ مومن جو خود برائیوں سے بچتا ہے اور وہ کسی منکر کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں قوت نہیں کہ اس کو بدل ڈالے، تو پھر اپنی زبان سے بدلنے کی کوشش کرے اور منکر کو کرنے والے کو کہہ دے کہ آپ منکر کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس کو چھوڑیں اور اس کی جگہ معروف کریں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، لیکن منکر کرنے والا کوئی ایسا ہے کہ اس کے سامنے یہ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، یا کہنے سے بجائے اس کے کہ وہ باز آئے اور منکرات میں اور منکرات کو اختیار کر سکتا ہے، ایسی صورت میں فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے منکر کو بدلے اور معروف کو لائے، دل سے۔ یہ تو حدیث ہے، اور حق تعالی شانہ نے قرآن حکیم کی ایک مختصر صورت میں اس فریضے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر،
ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرماتے ہیں زمانے کے الٹ پھیر کی قسم، زمانے کی قسم، یقیناً سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، مگر وہ لوگ نقصان سے بچے ہوئے ہیں آمنو، جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، یعنی ایمان کے تمام ارکان پر ان کا دل میں یقین ہے اور زبان سے اقرار. یعنی جن حقائق کا دل میں یقین کرنا ہے، دل میں یقین ہو اور زبان سے اقرار، تو یہ ایمان ہے. تو جو ایمان لے آیا بس وہ خسارے سے نکل گیا. ایک دوسری بات وعامل الصالحات، اور پھر ایمان کے تقاضے بھی پورے کیے، اس لیے کہ عمل صالح یہ ایمان ہی کا تقاضا ہے اور ایمان ہی کے بیج کا پودا ہے اور ایمان ہی کے درخت کا عمل صالح پھل ہے. اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں تو اس کا مطلب ہے بیج خراب ہے جس سے پودا نہیں اگ رہا، یا درخت خراب ہے، بیمار ہے، جس پر پھل نہیں آ رہا. ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ آدمی مومن اور نیکی کا کام نہ کرے. یہ آپس میں لازم ملزوم چیزیں ہیں. تو جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ نیک کام کیے، اور نیک کام کیا ہے اس کی تفسیر بھی معلوم کر لینی چاہیے. وہ نہیں جس کو میں اور آپ نیک کہیں تو وہ نیک ہے. نیک کام وہ ہے کہ جس کی خود تشریح اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے کہ نیک کام عمل صالح جو ہے وہ ہے نمبر ایک کہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق، شریعت سے ہٹ کر کوئی نیک کام نیک نہیں. یہ تو نیک ہوا. دوسرا یہ کہ ایمان کی بنیاد پر ہو. اگر ایمان نہیں اور شریعت کے مطابق بھی چلتا ہے تو وہ عمل صالح نہیں، وہ قابل قبول نہیں. عمل صالح تو ہے لیکن قابل قبول نہیں. عمل صالح کے قابل قبول ہونے کے لیے ایمان شرط اول ہے. ایمان ٹھیک ہے پھر عمل صالح مفید ہوگا. ایمان ہی میں خرابیاں ہیں تو عمل صالح قابل قبول نہیں. اور تیسری چیز ہے اخلاص، کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو. اگر وہ کسی کو دکھانے کے لیے، کسی مفاد کی خاطر نیک کام کر رہا ہے یا دکھانے کے لیے، تو بھی اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے. تو عمل صالح کے قبول ہونے کی کتنی شرطیں ہوں گی؟ 3. ایک یہ کہ ایمان صحیح ہو، دوسرا عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، ورنہ وہ عمل صالح قابل قبول نہیں ہوگا. تو خسارے سے وہ لوگ نکلے بچے جو ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے عمل صالح کیا. لیکن اتنی بات سے بھی وہ خسارے سے نہیں نکل سکتے. ابھی 2 باتیں اور ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس کے بعد خود مومن ہیں، نیک ہیں. اب تیسری بات یہ ہے کہ وہ حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین بھی کرتے ہیں، حق بات ایک دوسرے کو بتاتے بھی ہیں. کیونکہ تواصو کا معنی ہے دونوں طرف سے، یک طرفہ نہیں، ون وے، دونوں طرف سے. یعنی ہر مسلمان دوسرے کو اچھی بات کا کہتا ہے، ہر مسلمان دوسرے کو اچھی بات کا کہتا ہے. یہ ہر ایک کا فریضہ ہے. اور چوتھی بات وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں کہ پکے رہو، ڈٹے ہوئے رہو، جی اس راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونا. پھر تواصو بالحق کا مطلب اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ تواصو بالحق یعنی وہ
فرائض کا ایک دوسرے کو کہتے ہیں. حق کہتے ہیں نا ثابت شدہ بات کو. حق کا معنی ہوتا ہے طے شدہ بات، پکی بات، ثابت شدہ بات. اس سے مراد ہوتے ہیں اسلام کے فرائض. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں وہ حق ہیں، وہ ثابت شدہ ہیں، طے شدہ ہیں. تو فرائض کا ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ فرض ادا کرو، یہ فرض ادا کرو، یہ فرض ادا کرو. اور صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی یہاں پر یعنی گناہوں سے بچنا، گناہوں سے صبر کرنا. تو ایک دوسرے کو گناہوں سے بچنے کی تلقین اور ایک دوسرے کو فرائض ادا کرنے کی تلقین بھی کرتے ہیں. تو جس میں یہ چار باتیں ہیں وہ خسارے سے بچا ہوگا. ایمان ٹھیک، عمل صالح ٹھیک، دوسروں کو فرائض کا کہتے رہنا اور دوسروں کو گناہ سے بچنے کا کہتے رہنا. اگر ان میں سے ایک بات کم ہے تو پورے خسارے سے بچ نہیں سکے گا. پورے خسارے سے بچنے کے لیے چار باتیں ضروری ہیں. دوسروں کو بھی غلطی سے روکنا، روک ٹوک کرنا اتنا ضروری ہے کہ کوئی اس فرض سے غفلت برتتا ہے تو کم سے کم دنیا کے عذاب کی لپیٹ میں وہ بھی آئے گا. کم سے کم اگر آخرت میں بچ گیا تو بچ جائے، لیکن دنیا کے عذاب کی لپیٹ میں وہ آئے گا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں میں سے ایک صاحب کا واقعہ بیان کیا صحابہ اکرام کے سامنے کہ ایک بستی کے لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، سب کے سب گناہگار، اور اتنے گناہگار ہو گئے کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ اس بستی کو اب مٹا دیا جائے. اور جبریل امین کو حکم دے دیا گیا کہ بس اس بستی کو ختم کر دیا جائے بستی والوں سمیت. تو جبریل امین نے ایک عرض کی کہ یا اللہ آپ کا حکم بجا ہے اور اس کی تعمیل ہوگی، لیکن اس بستی میں تو ایک آپ کا ایسا بندہ بھی رہتا ہے کہ جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. وہ تو بالکل نیک متقی پرہیزگار ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. تو کیا اس کو اٹھا کر باہر کر دوں، پھر بستی کو غارت کروں یا کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں، اس کو بھی ساتھ میں رگڑ دو، اس کو بھی ساتھ میں شامل کر دو. جبریل امین نے پھر کہ یا اللہ اس نے تو ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، وہ تو گناہوں سے بالکل پاک صاف آدمی ہے. اللہ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے چاروں طرف جو گناہ ہوتے رہے، گناہ ہوتے رہے، تو کسی کو روک ٹوک تو چھوڑو، اس کی پیشانی پہ کبھی شکن بھی نہیں آیا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اس لیے فی الوقت اس کو بھی ساتھ میں عذاب دو. حالانکہ یہ بڑا اللہ کا ولی ہے، خود جبریل امین بھی کہتے ہیں، اللہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن اس نے ایک فریضہ چھوڑا. کہنا تو کجا، کبھی ناراض تک بھی نہیں ہوا کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا، کہنا تو کجا. تو حق تعالی شانو اس کا یہ قانون بیان کرتے ہیں سورہ انفال میں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. لوگو اس عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ جو صرف ظالموں پہ نہیں آئے گا، صرف ظالموں پہ، گناہگاروں پہ نہیں آئے گا، بلکہ جب آئے گا تو تم کو بھی لے ڈوبے گا. اس فتنے، اس عذاب سے بچو، اس کے لیے رکاوٹ کھڑی کرو، اور وہ یہی ہے کہ گناہوں کے سیلاب کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرو. تو بہرحال یہ فریضہ کہ آدمی خود گناہ سے بچے، فحشاء سے بچے، منکر سے بچے، بغض سے بچے، تو بات اتنی نہیں بلکہ آگے بھی صفائی کا عمل جاری رکھے اور یہ چیزیں اوروں میں دیکھے تو حتی الامکان ان کو روکنے کی کوشش کرے، اس کے سامنے بند ڈالنے کی کوشش کرے.
ورنہ کم از کم دنیا کے فتنے اور عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس فریضے کی ادائیگی کے لیے 3 طریقے بتائے۔ نمبر 1 یہ کہ آدمی اپنی طاقت سے گناہ کو ختم کرے۔ طاقت کا استعمال ظاہر بات ہے کہ حکومت کے پاس ہوتا ہے، تو یہ فریضہ ڈائریکٹ حکمرانوں پہ ہے کہ وہ فواحش اور منکرات کو طاقت سے روکے، اس کے کہ ان کے روکنے سے کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا۔ ان کے پاس قوت اور طاقت ہے اور فواحش اور منکرات رک جائے گی، وہ ہر طریقے سے روک سکتے ہیں۔ اس لیے یہ فریضہ تو حکومت ہی کا ہے کہ وہ جہاں بھی فواحش اور منکرات کو دیکھے اس پہ قدغن لگائے، اس کو روکے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی جماعت یا کوئی فرد، جیسے کہ کسی علاقے میں سرداری نظام ہے جی، وڈیرہ شاہی ہے جی، یا اس قسم کا کہ جہاں ایک فرد کو اتنا پاور ہے، اتنی قوت ہے اور طاقت ہے کہ وہ لوگوں سے جبراً برائیوں کا خاتمہ کر سکتا ہے، تو حکومت کے بعد دوسرے نمبر پہ ایسے آدمی پہ بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ طاقت استعمال کر کے ان گناہوں پہ رکاوٹ کھڑی کرے اس کے مقابلے میں۔ مقصد یہ ہے کہ طاقت وہاں استعمال کی جائے کہ جہاں طاقت کے استعمال سے گناہ رک جائے اور کوئی فتنہ فساد کھڑا نہ ہو۔ ایسا آدمی جس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے اور وہ طاقت استعمال کرے گا تو نہ تو برائی رکے گی بلکہ الٹا اور مصائب کھڑے ہوں گے اور فتنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ایسے آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بس جس کے پاس قوت ہے وہی استعمال کرے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ برائیوں کو روکنے کی یعنی طاقت کے ذریعے سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس سے برائی مٹے گی نہیں جی، اور الجھنیں پیدا ہو جائیں گی اور زیادہ پھیل جائے گی، تو فَبِلِسَانِهِ، دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ زبان استعمال کرے۔ لیکن اس میں یاد رکھیے گا کہ دین کی تبلیغ چاہے نیکی کا حکم کرے یا برائی سے روکے، یہ کوئی پتھر نہیں کہ اٹھا کر کسی کے سر پہ مار دے، کوئی لاٹھی نہیں کہ اٹھا کر کسی کا سر پھوڑ دے، بلکہ یہ ایک شفقت اور محبت اور رحمت کا پیغام ہے۔ تو انتہائی شفیق اور مہربان بن کر عمدہ انداز سے اپنی زبان سے برائی کی برائی اور نیکی کی نیکی بیان کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سورہ نحل میں ارشاد فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ میرے محبوب پیغمبر اپنے رب کے رستے کی طرف لوگوں کو بلائیے حکمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، حکمت یعنی دلائل کے ساتھ، انداز بھی اچھا ہو، سلیقے سے، محبت سے، شفقت سے، اور اچھی نصیحت بھی ہو، یعنی دوسرے کے لیے جذبہ خیر خواہی بھی دل میں ہو، اس کی بھلائی، یعنی بات منوانے کی نہیں، اس انداز سے نہیں کہ میں اپنی بات منواؤں، نہ، منوانا نہیں، منوانا ہمارا اختیار میں کہاں ہے، منوانا تو نبی کے اختیار میں نہیں، ہمارا کہاں ہے جی، تو یہاں تو صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی لاتوں کے بھوت باتوں سے کب مانتے ہیں، تو پھر لات لگا دو، دیکھتے ہیں بھوت آپ کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ تو ایک تو یہ کہ دوسروں کو بھوت بنا دیا، اور دوسرا یہ کہ بات کو لات سے منوایا، تو لات سے بات نہیں مانی جاتی، اگر لات سے منواتے تو اللہ تعالیٰ خود ہی منوا دیتے جی۔ لیکن وہاں بھی شفقت کا انداز ہے، نصیحت کا پیرایا ہے، نبیوں کو بھی یہی حکم ہے۔ دیکھیے
حق تعالی شانہ اپنے محبوب نبی حضرت موسیٰ علیہ، ہر نبی محبوب ہے نا اللہ تعالیٰ کا، موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس دعوت دے کر بھیج رہے ہیں تو کیا اللہ کو پتہ نہیں کہ فرعون کس مزاج کا آدمی ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، بڑا ظالم اور بڑا جابر قسم کا حکمران، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنا کر اس کی اصلاح کے لیے بھیجتے ہیں تو نبی کے ساتھ اللہ کی ساری قوتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں بھائی جب فرعون کے پاس جاؤ، جب بات کرو تو نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، اس لیے نہیں کہ تم کو کچھ نقصان پہنچائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معاکما اسمع و ارا، بے دھڑک جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں۔ تو طاقت تو اتنی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں دیکھتا ہوں، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ میری قوت کے بلبوتے پہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، تم نے فریضہ اس انداز سے، اس حکمت سے ادا کرنا ہے جو میں نے حکمت کا طریقہ بتایا ہے۔ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، دونوں بھائی اس کے سامنے نرمی سے بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے، یہ آپ کے لحاظ سے، اللہ تم کو پتہ نہیں ہوگا، اللہ فرماتے ہو سکتا ہے کہ تمہاری نرمی سے وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہم جس سے کوئی بات کرنے کی کہیں یا نہ کرنے کی، تو وہ کوئی فرعون تو نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہوگا نا جو غلط راستے پہ پڑا ہوا ہے، یا چلو غیر مسلم ہے تو بھی ایک انسان ہے جی، اور ہم کوئی موسیٰ بھی نہیں ہے، تو پھر ہمیں کتنے نرم مزاجی سے سلجھانے کے انداز سے بات کہنی چاہیے، اس لیے کہ بات کا منوانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے میرا پیغام ڈھنگ سے سلیقے سے پہنچا دینا ہے، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کو پیغام پہنچانا ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے، حساب ہم خود لیں گے، اس نے کیوں نہیں مانی ہم پوچھیں گے، آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ اس نے آپ کی بات کیوں نہیں مانی، آپ سے اتنا پوچھیں گے کہ آپ نے سلیقے اور ڈھنگ سے بات پہنچا دی تھی، بس۔ تو بہرحال انداز کیا ہو، یعنی اصلاح کا ہو، نرمی کا ہو، بس آپ بات پہنچا دیں، مانے نہ مانے، اثر کرے نہ کرے، یہ وہ جانے اور اللہ میاں جانے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو دوسرا طریقہ کیا ہے کہ زبان سے سلیقے سے بات مخالف تک پہنچا دی جائے، اس کو مخالفت سے بات رکھنے کے لیے یا اس کو نیکی پہ ابھارنے کے لیے بس سلیقے سے بات کہہ دے، بس آپ کا فریضہ ادا ہو۔ دیکھیے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر وہ سیدھے صاف لفظوں میں آپ سے ایک بدترین گناہ کرنے کی اجازت مانگتا ہے، آتے ہی کہتا کہ حضور بس میں زنا سے باز نہیں رہ سکتا، جی آپ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اس میں چھوٹ دیجیے کہ یہ کام کرتا رہوں، یعنی اور باتیں مانوں گا لیکن یہ میرے بس میں نہیں، میں اپنے آپ اپنے کنٹرول میں نہیں، اس گناہ سے میں نہیں بچ سکتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس کو تھپڑ نہیں لگا سکتے تھے، سختی نہیں کر سکتے تھے، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن یہ انداز ہی نہیں ہے گناہ سے روکنے کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، تو مجھے اس کا جواب دے۔ کیا کا سوال یہ کرتا ہوں کہ جس خاتون سے تو یہ بدکاری کرے گا وہ آخر کسی کی بہن نہیں ہوگی؟
کسی کی بیٹی نہیں ہوگی، کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کی اور عزیزہ نہیں ہوگی؟ ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ اور کچھ کسی سے کچھ تعلق تو ہوگا۔ پھر حضور نے دوسرا انداز فرمایا، اگر یہی کام کوئی تیری بہن سے کرے تو؟ کہا نا یہ بھی کیسے برداشت کروں گا؟ کہا تیری بیٹی نہیں جی ماں، توبہ جی توبہ، یہ کیسے برداشت کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تو اپنی ماں، بہن، بیٹی یا عزیزہ سے اس کو برداشت نہیں کرتا تو تو جس سے کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں، بہن، بیٹی ہوگی۔ کہنے لگا جی بات سمجھ میں آ گئی، اور اب سے توبہ کرتا ہوں اور بالکل یہ کام نہیں کروں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ دوسرے کی عزت خراب کرنا ایسی ہے جیسے کہ اپنی عزت خراب کرنا۔ اس طرح میرا ذہن نہیں گیا تھا، آپ نے الحمدللہ ذہن موڑ دیا۔ تو حضور نے حکمت کے ساتھ، تسلی کے ساتھ ایک گناہ کی قباحت اس کو سمجھائی تو گناہ سے بچ گیا۔ لیکن آپ سختی کرتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ مانتا، اور نہ مانتا تو پہلے تو گناہگار تھا، اب کافر ہی ہو جاتا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک دیہاتی آدمی مسلمان صحابی مسجد میں آتا ہے، آ کر پہلے تو نماز پڑھ کر ایک مخصوص دعا کرتے ہیں، اللہم ارحمنی محمدن ولا ترحم معنا، اللہم ارحمنی ورحم محمدن ولا ترحم معنا احدن۔ نماز کے بعد اے اللہ مجھ پہ رحم کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر، ہمارے ساتھ اور کسی پہ مت کرنا، بس ہم دونوں پہ کرنا۔ اپنے خیال میں بیچارے نے ٹھیک ہی دعا کر لی ہوگی، یہ بھی مہربانی کی حضور کو شامل کر لیا، باقی کو نکال دیا۔ یہ دعا کرنے کے بعد اٹھا اور مسجد کے صحن میں جا کر کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا۔ جب پیشاب کرنے لگا تو صحابہ اٹھے دوڑے، بھئی یہ کیا کر رہا ہے؟ تو پہلی بات پہ تو حضور نے پیار سے فرمایا، میاں اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، دنیا میں تو کم سے کم دوست دشمن سب کے لیے وسیع ہے جی، تو تو نے اس کو اتنا تنگ کر دیا کہ اپنا اور میرا نام لیا، باقیوں کو کہا مت کر، وہ تو بہت وسیع ہے، ایسا مت کر۔ جتنا اللہ کی رحمت میں زیادہ زیادہ لوگوں کو شریک کرے گا اتنا تیرا کام بھی بنے گا۔ تو دعا میں ہمیشہ وسعت ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خود آپ کی دعا اپنے لیے بھی قبول ہو جائے گی۔ اور جب پیشاب کرنے لگے تو صحابہ اٹھے، گھورے اس کی طرف، دوڑنے لگے تو انہوں نے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ، کچھ نہ کہو اور اس کے پیشاب کو روکو مت، کرنے دو۔ اب بگاؤ گے تو اب ایک جگہ کر رہا ہے تو ساری مسجد کو خراب کر دے گا جی، یا یہ کہ پیشاب رک گیا تو ایک بیماری پیدا ہو جائے گی۔ اب ایک کام کر چکا ہے، شروع کر چکا تو کرنے دو۔ جب فارغ ہو گیا تو صحابہ سے فرمایا جاؤ بالٹی پانی کی اس میں ڈال دو جہاں پیشاب کیا ہے، کچی زمین ہے وہ اس کو جذب کر لے گی، نیچے لے جائے گی۔ تو یہی طریقہ ہے، یا مٹی کھود کے اس مٹی کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے، یا نرم ہے تو پانی اتنا ڈال دو کہ اس کو لے کر زمین میں نیچے جذب ہو جائے، پکا فرش ہے تو اوپر سے دھو لو، یہی طریقہ ہے پاک کرنے کا۔ اس کو قریب بلایا اور پیار سے فرمایا کہ دیکھو میاں یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، نماز اور تلاوت اور ذکر و اذکار کی جگہ ہے، یہ گندگی پھیلانے کی جگہ نہیں ہے، تو احتیاط کرنا، آئندہ اس مقام پہ یہ کام نہیں کرنا۔ بڑا خوش ہوا کہ میں نے تو بڑی غلطی کی تھی، حضور نے تو ڈانٹا ڈپٹا بھی نہیں ہے مجھے، اور کتنے پیار سے بات سمجھا دی۔ اب کسی کو بات نہیں معلوم تو آپ اس کو اگر دبائیں گے، تو نے یہ ظلم کر دیا، تو نے وہ گناہ کر دیا، تو وہ تو پھر بیچارہ۔ اس لیے اگر کسی سے ایسا گناہ ہو جاتا ہے تو بھی اس کو ناصحانہ انداز سے، مشفقانہ انداز سے اس کی غلطی پہ تنبہ کیا جائے تو بات دل میں بیٹھ جاتی ہے، اگر وہ ضدی ارادی نہ ہو۔
ہو تو اس کی ضد جانے وہ جانے، ہم کی دارو لست علیہم بمسیطر۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں انما انت مذکر، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں، آپ کوئی ان پہ بات منوانے والے نہیں کہ آپ ان کو منوا کے چھوڑیں، بس آپ تو پہنچانے والے ہیں، باقی معاملہ رہ دیجیے۔ تو مطلب یہ کہ زبان سے اگر روک ٹوک ہو تو وہ انتہائی شفقت اور مہربانی کے انداز سے ہو۔ تیسرا درجہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر کوئی گناہوں پہ روک ٹوک زبانی بھی نہیں کر سکتا، وہ سمجھتا ہے کہ زبانی کروں گا تو اگلا اتنا معاند اور اتنا ضدی ہے کہ ضد میں آ کر کہیں اپنے دل میں یا اپنی زبان سے کوئی ایسا غلط لفظ نہ نکال لے کہ پہلے حال سے بھی گزر جائے، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یا تو طاقتور زیادہ ہے زبان کھولنے نہیں دیتا، یا طاقتور نہیں لیکن اس کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ اس کے سامنے زبان سے بات کہی جائے تو وہ الٹا اثر لیتا ہے جی، اور پہلے سے بھی اس کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت فرمایا کہ زبان سے مت کہے، انتظار کرو، لیکن دل میں اس کے گناہ کو گناہ سمجھا جائے اور دل میں اس سے چبھن محسوس کی جائے، گھٹن محسوس کی جائے، اور دل میں ایسی کیفیت پیدا کی جائے کہ وہ کیفیت چہرے سے نظر آئے۔ یہ نہیں کہ چہرے میں حشاش بشاش رہے تو وہ کہے گا ماشاءاللہ یہ تو میرے جیسا ہے اور یہ پسند کرتا ہے، یعنی چہرے سے بتائے، گھٹن لا کر بتائے، جیسے کسی آدمی کے پیٹ میں تکلیف ہو، درد ہو تو چہرے سے پتہ چلتا ہے نا اس کو درد ہو رہا ہے جی، اس بے چینی اس کی ظاہر ہوتی ہے، چینی کا اظہار ہو کہ وہ سمجھے کہ میرے اس کامر کردوت پہ یہ خوش نہیں، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ ہے اصل میں دل سے بدلنا۔ دل سے بدلنا اسی کا نام ہے کہ بدل تو نہیں سکتا لیکن خود اس طریقے سے ظاہر اپنے آپ کو کرے کہ اس کو بے چینی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے اس کام سے۔ تو یہ تین درجے ہیں گناہوں کو ختم کرنے اور مٹانے کے۔ تو خسارے سے بچنے کے لیے چار باتیں ہوئی، ایمان، عمل صالح، فرائض کا ایک دوسرے کو کہتے رہنا اور منکرات سے ایک دوسرے کو روکتے رہنا۔ تو بہرحال عرض یہ کرنی تھی کہ آیہ کریمہ میں تین برائیوں کا ذکر فرمایا، فحشاء، منکر، بغی۔ بدقسمتی سے آج ہمارا معاشرہ ان تینوں گناہوں کی لپیٹ میں ہے، اور اس کے مقابلے میں پہلی جو کرنے کے تین کام ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ عدل و انصاف بتائیے ہے کہ نہیں؟ نہ ہم اپنے ساتھ انصاف کرتے ہیں، گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ اپنے اوپر ظلم ڈھانا ہے۔ اس وقت تو گناہوں میں بے شک لذت آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، اور نیکی کرنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، لیکن کل جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو یہ لذت الٹا اثر اپنا دکھائے گی۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھیے کہ جسم پہ کسی جگہ خارش ہو، پھوڑا ہو تو کھجانے کو جی چاہتا ہے، اور جب کھجاتے ہیں تو بڑا لطف آتا ہے، اور جتنی دیر کھجاؤ، جتنا زور سے کھجاؤ اتنا ہی مزہ آتا ہے، لیکن جب کھجانا چھوڑ دو تو وہاں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، پیپ نکلنی شروع ہو جاتی ہے اور تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بڑھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بس گناہ ایسے ہیں، اس دنیا میں بڑے لذیذ ہیں، بڑے میٹھے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں، جی کرتا ہی نہیں چھوڑنے کو، لیکن ان کا اثر
الٹا اثر موت کے بعد ظاہر ہوگا، اور یہ پھوڑا ہوگا جو پھر رسے گا، خون بہے گا، جلن ہوگی، تکالیف بڑھتی رہیں گی۔ تو ہم اپنے اوپر بھی عدل نہیں کر رہے کہ اپنے آپ کو مصائب سے بچانے کے لیے ٹھیک ہوں، اور دوسروں کے بارے میں بھی عدل نہیں دنیا میں۔ خاص وہ ادارے جن کو عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور جن کو کرسی عدالت پہ بٹھایا جاتا ہے، کیا وہ انصاف کرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ کوئی سینکڑوں میں ایک ہو تو ہو، لیکن وہ ہماری طرح انسان ہیں، ان کے سامنے بھی جب رقم آتی ہے، پیشکش ہوتی ہے، تو وہ فیصلے چینج کر دیتے ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہیں۔ تو وکیلوں کی بھاری بھرکم فیسیں، کورٹ میں یعنی عدالت میں کیس داخل کرنے کی فیسیں، کیا کوئی مظلوم مقہور غریب آدمی ادھر کا رخ کر سکتا ہے؟ تو وہاں سے تو وہی فیصلے لیں گے جن کے پاس دولت ہے، جو فیسیں بھر سکتے ہیں، جو ان کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے انصاف ناپید ہے، انصاف ناپید ہے۔ یہی حال آپ احسان کے دیکھیں، نفسی نفسی کا عالم ہے، خود کو بنانے کی فکر ہے، خود کو چمکانے کی فکر ہے، اپنی آرائش اپنی زیبائش کے پیچھے لگے ہیں۔ اگر ہمارے اڑوس پڑوس میں ہمارے عزیز و اقارب بدحالی کا شکار ہیں تو ہمیں کبھی احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنی تھوڑی خواہشات کو کم کر کے ان کی ہیلپ کریں؟ بے شک ایسے لوگ بھی ہوں گے، لیکن کتنے ہیں؟ اور کتنے ہیں جو اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے؟ مشرکین مکہ کے سامنے جب یہ بات آتی تھی کہ دوسروں کی طرف توجہ کرو، ان کی مشکلات کو کم کرو، تو کیا کہتے تھے؟ سورہ یاسین میں ہے اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ وَطَمْعًا، یہ مشرکین کا مقولہ ہے، لیکن آج کئی مومن یہ بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے پلٹ کے مسلمانوں کو، کیا ہم ان کو کھلائیں؟ اللہ چاہتا تو کھلاتا، جب اللہ ان کو نہیں دیتا تو ہم کیوں دیں؟ یہ مشرکین کا مقولہ ہے۔ لیکن کئی لوگ آج ہمارے بھی کہتے ہیں اللہ نے ان کے اس حال میں رکھا ہے، ہم کیسے بدلیں؟ ارے بھائی تمہیں کچھ دیا ہے تو یہ بھی امتحان ہے، اور اسی لیے دیا ہے، ان کو اسی لیے نہیں دیا کہ امتحان میں ڈالا ہے ان کو بھی تم کو بھی، کہ تم کتنا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر کے ان کی مدد کرتے ہو، اور ان کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس حال میں کتنا صبر کرتے ہیں۔ تمہارے شکر کا امتحان ہے، ان کے صبر کا امتحان ہے، ورنہ یہ نہیں کہ تم سے کوئی زیادہ پیار ہے۔ تو احسان بھی کم لوگ ہیں، اور ذوی القربا یہ بھی احسان ہی کے ماتحت ہے۔ تو بات غیروں کو تو چھوڑیے، ذوی القربا کے حقوق کون ادا کرتا ہے؟ قریب ترین رشتہ داروں کو کون پوچھتا ہے؟ تو اس طرف سے جو مثبت کام ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں آج کل، اور اس سے فحشاء منکرات علی الاعلان دندناتے پھرتے ہیں، نیم برہنہ تصویریں، عریاں تصویریں۔ آپ ٹی وی کو کھولیں، آپ دوسرے نشریاتی اداروں میں جائیں، آپ اخبارات کو رسائل کو دیکھیے، کون سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں نیم عریاں تصویریں نہیں، عورتوں کی، مردوں کی، اور فواحش اور منکرات کھلے عام نہیں ہو رہے؟ نہ حکومتوں کو توفیق ہے کہ اس پہ پابندی لگائیں، بلکہ وہ تو ان کی ہمت افزائی کراتے ہیں، ٹھیک ہو رہا ہے۔ اور حق تعالی شانو فرماتے ہیں، جو بے حیائی کے کاموں کو عام کرتے ہیں فبشر بعذاب علیم، انہیں عذاب علیم کی خبر سنا دیجیے۔ عذاب علیم طاق میں ہے، عذاب علیم آنے والا ہے۔ فواحش اور منکرات اور بغی، ظلم اور زیادتی، یہ نہیں کہ عذاب علیم ابھی آئے گا، آ بھی چکا ہے، آ چکا ہے۔
عذاب آیا یا کیا ہوا ہے؟ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو عذاب سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ عذاب آئے اور فیصلہ ہی کر دے. گویا تھپڑ لگانے یا ڈنڈا لگانے کو ہم سزا نہیں سمجھتے، مکمل خاتمے کے انتظار کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے فیصلہ مکمل خاتمے کا نہیں کیا، جیسے پہلی امتوں کے لیے مکمل خاتمے ہوتے تھے. جیسے ابھی بستی کا میں نے ذکر کیا، پوری بستی ختم کر دی. لیکن اس امت کے اندر اگر وہ گناہ جو پہلی امتوں میں پیدا ہوئے تھے اور جن کی پاداش میں پوری امتیں ختم کر دی گئی تھیں، ان گناہوں کی پاداش میں یہ پوری امت ختم نہیں کی جائے گی. یہ اللہ کا ایک قانون ہے، فیصلہ ہے. اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں دعا کی تھی اور اللہ نے وہ دعا آپ کی قبول فرما لی کہ اس امت کو کسی گناہ کی وجہ سے، جن گناہوں سے پہلی امتیں صفحہ ہستی سے مٹائی تھیں، میں مٹاؤں گا نہیں. ورنہ کون سے وہ منکرات ہیں جو پہلی امتیں میں ہوئے وہ آج نہیں؟ جو قوم نوح میں تھے وہ آج نہیں کیا؟ جو عاد اور سمود کی غلطیاں تھیں وہ آج کیا نہیں؟ اور قوم لوط جس پہ برباد ہوئی کیا وہ آج نہیں؟ قوم شعیب جس کی وجہ سے آگ ان پہ برسی کیا وہ آج نہیں ہیں؟ اور کچھ ان سے زیادہ ہی ہیں. ان قوموں سے بھی کچھ وہ گناہ، وہ برائیاں آج زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی ہم بچے ہوئے ہیں. یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں. لیکن اللہ تعالیٰ پوری امت کو تو بچائے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اللہ اس پہ کوئی ناراض نہیں ہے. اپنی ناراضگی کا اظہار گاہ بگاہ کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو تم رستہ بدلو، تم غلط رستے پہ جا رہے ہو، دیکھو ایسا عذاب آ سکتا ہے. کبھی زلزلے کی شکل میں کسی علاقے میں، کبھی سیلاب کی شکل میں کسی علاقے میں، کبھی اولے پڑنے کی شکل میں کسی علاقے میں. تو یہ اللہ کی طرف سے آگاہی ہے، خبرداری ہے کہ تم غلط روش پہ جا رہے ہو، سیدھے رستے پہ آ جاؤ. لیکن کوئی ہے جو یہ چیزیں آنے کے بعد اس نے اس کو عذاب الہی کا ایک نمونہ سمجھا ہو، تعزیانہ عبرت سمجھا؟ کوئی ہے؟ کبھی آپ نے اخبارات میں، کبھی ٹی وی پہ پڑھا ہے کہ فلاں جگہ میں یہ مصیبت آئی ہے، لوگوں نے توبہ کی ہو، اللہ کی طرف رجوع ہوئے ہوں؟ پوچھے کوئی؟ کہتے یہ بس ہوتا چلا آیا ہے پہلے، اب بھی ہو رہا ہے. یعنی یہ کسی گناہ کا نتیجہ نہیں، یہ گناہ کا نتیجہ نہیں. تو یعنی ایسا احساس گناہ دل و دماغ سے نکل چکا ہے کہ ہم کسی بھی آسمانی قدرتی آفت کو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہیں سمجھتے کہ اللہ ناراض ہے، ہم توبہ کر لیں اور ہم اپنی روش بدل لیں، ہم راہ راست پہ آ جائیں. نہیں، کوئی اس کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، هَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کیا یہ کافر لوگ اب بس قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی تب وہ مانیں گے؟ لیکن آیت تو ان کے بارے میں ہے اور حالت آج ہماری بھی اپنی یہ کہ هَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ. اتنا کچھ نقصان ہو رہا ہے، تعزیانہ عبرت آ رہا ہے، اور پھر بھی کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا. تو کیا بس یہ قیامت ہی کا انتظار کرتے ہیں؟ تو یہ تو قیامت کا نمونہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ شعور نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ احساس اور زندہ دلی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عدل و انصاف پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فحشاء، ہر قسم کے منکرات اور ظلم و زیادتی سے ہمیں نجات عطا فرمائے.
ہمارے معاشرے کو بھی اللہ تعالیٰ بچائیں، ہمیں بھی بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔